ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ باب نمبر 6، باب اطعام الطعام من الاسلام، کھانا کھلانا اسلام کے کاموں سے ہے۔ حدیث نمبر 12، عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای الاسلام خیر، اسلام کا کون سا کام سب سے اچھا ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، تو کھانا کھلائے اور سلام کہے جسے تو پہچانتا ہے اور جسے تو نہیں پہچانتا۔ فوائد نمبر 1، یہاں سے ایمان کے ایجابی کاموں کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ امام صاحب قرآن و حدیث سے وہ چیزیں ایک ایک کر کے ذکر کریں گے جن پر صراحت کے ساتھ یا اشارے سے ایمان کا لفظ بولا گیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ سب چیزیں اجزائے ایمان ہیں۔ خیرن کا لفظ بھی اسم تفضیل ہے جو اصل میں اخیارو تھا، یعنی سب سے اچھا۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دوستوں کو، مہمانوں کو اور محتاجوں کو کھانا کھلانا ایمان کی نشانی ہے، خصوصاً جب قحط یا گرانی ہو۔ اس وقت تو غریبوں کو کھانا دے کر ان کی جان بچانا سب کاموں سے افضل ہے۔ کھانا کھلانے میں مسلم یا کافر کی تخصیص نہیں، البتہ مسلمان کو کھلانے کا اجر زیادہ ہے۔ نمبر 2، یہاں ایک سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سوال کا جواب کبھی کچھ دیا ہے کبھی کچھ، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ مثلاً پچھلے حدیث میں اسلام والوں میں سے کون افضل ہے کا جواب دیا جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہیں، اور اس حدیث میں اس سوال کے جواب میں کہ اسلام کا کون سا کام سب سے اچھا ہے، یہ فرمایا کہ تو کھانا کھلائے اور سلام کہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں جواب حقیقت میں ایک ہی ہیں، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ہیں۔ چنانچہ جو شخص لوگوں کو کھانا کھلائے گا اور ہر ملنے والے کو سلام کہے گا، وہ لوگوں کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے بالاولیٰ سلامت رکھے گا۔ ایک جواب یہ ہے کہ جس طرح طبیب ہر مریض کے حسب حال دوا تجویز کرتا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنے والے کی ضرورت کے مطابق جواب دیتے تھے۔ چنانچہ پہلے سائل کی زبان اور ہاتھ سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچنے کا خطرہ محسوس کیا تو اسے من سلم المسلمون والی حدیث سے جواب دیا، اور دوسرے سائل سے لوگوں کو نفع پہنچنے کی امید محسوس فرمائی تو اسے کھانا کھلانے اور سلام عام کرنے کی ترغیب دی۔ اسی طرح مختلف اوقات کے لحاظ سے بھی جواب مختلف ہوتا تھا۔ مثلاً کسی وقت ایک کام کی ضرورت ہوتی ہے تو دوسرے وقت میں دوسرا کام ضروری ہوتا ہے، جیسا کہ ان دونوں حدیثوں میں مذکور چیزوں کی ترغیب آپ نے مدینہ آنے کے شروع میں دی تھی، کیونکہ اس وقت مہاجرین کو سخت حالات درپیش تھے اور مسلمانوں کی باہمی محبت کی بہت ضرورت تھی، جیسا کہ امام ترمذی وغیرہ نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے اور اسے صحیح کہا ہے کہ شروع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملنے کے لیے آئے تو آپ اس وقت خطاب فرما رہے تھے جس میں یہ الفاظ تھے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وافشوا السلام، اور سلام عام کرو، وصلوا الارحام، اور رشتوں کو ملاؤ، وصلوا باللیل، اور رات کے وقت نماز پڑھو، والناس نیام، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، تدخلوا الجنۃ بسلام، تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ نمبر 3، اور جسے تو نہیں پہچانتا، اس کی تشریح۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ صرف جان پہچان کے مسلمانوں کو سلام کہتے ہیں، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ سب مسلمان بھائی ہیں، جو ملے اسے سلام کہے، جس کے بارے میں شک ہو کہ مسلمان ہے یا کافر اسے بھی سلام کہے، کیونکہ سلام والی حدیث کے الفاظ عام ہیں، علی من عرفت و من لم تعرف،
البتہ جس کے کافر ہونے کا یقین ہو اسے سلام میں پہل نہ کرے۔ نمبر 4، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کھانا کھلانا اور سلام کہنا ایمان کے اجزاء ہیں، کیونکہ اسلام اور ایمان ایک ہی حقیقت کے نام ہیں، اور یہ بھی کہ اہل ایمان میں کسی کا ایمان زیادہ ہے کسی کا کم، کیونکہ یہ اعمال کسی میں زیادہ ہیں کسی میں کم۔ معزز سامعین، صحیح بخاری کو صحیح معنوں میں مختصر وقت میں سیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔